الرحیم۔ علم کلام کا جو دوسرا دور تھا وہ الحمدللہ ہمارا پایہ تکمیل تک پہنچ گیا۔ آج اس کا سرسری طور پر ہم خلاصہ بیان کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلے مرحلے کی جانب ہم نے جانا ہے۔ تو دوسرا جو دور تھا، اس دور کے اندر زیادہ تر وہ مکاتب فکر مارز وجود کے اندر آئے کہ جنہوں نے نص کے اندر تعویل کر کے اور اس کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر انہوں نے غیر ظاہری معنی کو مراد لیا، اور اس کے اندر پھر انہوں نے اپنے اپنے طور پر تعویلات کی تھی، اور اس طرح مختلف فرقے مارز وجود کے اندر آئے۔ اور ان میں سے جو زیادہ مشہور فرقے تھے، فرقوں کی تعداد تو کثیر تعداد بنتی ہے، تو پھر ہر فرقے کے اندر بھی پھر مزید آگے گروپ یا ان کے ذیلی شاخیں یا ان کے آگے فرقے، وہ کافی بھی تعداد بن جاتی ہے۔ لیکن ہم نے صرف مشہور فرقوں کے حوالے سے ذکر کرنا ہے، تو اس میں پہلے نمبر پر اسماعیلیہ آتے ہیں، اور اسماعیلیہ یہ شیعہ کا ایک فرقہ بنتا ہے، یعنی اہل تشیع کا ایک فرقہ بنتا ہے اسماعیلیہ۔ تو یہ اس دور کے اندر مرز وجود کے اندر آیا تھا۔ تو پھر اسی طرح اثنا عشریہ، یہ بھی اہل تشیع کا فرقہ ہے، تو ایک اثنا عشریہ مرز وجود کے اندر آیا۔ اسی طرح پھر انہی کا ایک مزید فرقہ زیدیہ، وہ بھی اسی دور کے اندر مرز وجود کے اندر آئے۔ ان تین فرقوں کے زیادہ تر نظریات و عقائد آپس کے اندر ملتے جلتے ہیں، لیکن بعض عقائد کے اندر، بعض نظریات کے اندر ان کا آپس کے اندر اختلاف بن جاتا ہے، اور بسا اوقات بعض ایسے عقائد کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ان کا اختلاف بنتا ہے کہ وہ زمین و آسمان کے برابر کا فرق بھی ان کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اسی زمانے کے اندر ایک اور مزید فرقہ مرز وجود کے اندر آیا، جسے کہا جاتا ہے معتزلہ کا۔ پھر آگے معتزلہ کے بھی مزید شاخیں بن گئی، اس کی برانچیں بن گئی۔ تو معتزلہ یہ زیادہ تر مشہور ہوئے تھے خلق قرآن کے عقیدے کی وجہ سے، اور اسی بنیاد کے اوپر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاتھوں بہت زیادہ متاثر بھی ہوئے تھے، انہیں کافی اذیتیں بھی دی گئی تھیں۔ تو اسی طرح ایک خوارج کا فرقہ اس دور کی پیداوار ہے، اور خوارج کا جو فرقہ ہے تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اس کا ظہور ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ ان کی جنگ بھی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اسے کافی شہرت بھی حاصل ہوئی تھی۔ تو یہ اس دور کے مشہور فرقے تھے، مشہور فرقے یا ان کی شاخیں تھیں کہ جو اس دور کے اندر مرز وجود کے اندر آئی، یا جنہوں نے پروان چڑھایا تھا۔ اور ان میں سے زیادہ تر یہ جو 5 فرقوں کا تذکرہ آپ کے گوشہ گزار کیا، تو اس کے کچھ نہ کچھ افراد موجودہ دور کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ اسماعیلیہ یہ پاکستان کے اندر پایا جاتا ہے اس وقت۔ اسی طرح اثنا عشریہ یہ ایران کے اندر ان کی اکثریت ہے۔ معتزلہ یہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ زیدیہ یہ بھی اس وقت موجود ہیں عمان کے اندر غالباً، اور خوارج کی اس وقت عمان کے اندر اقتدار بھی انہی کے پاس ہے، برسر اقتدار جماعت بھی انہی کی بن رہی ہے۔ یعنی اس لحاظ سے دیکھا جائے یہ وہ فرقے ہیں کہ جو اب تک قائم ہے یا ایک لمبے عرصے تک قائم رہے، اور باقی وہ فرقے یا وہ شاخیں جو بالکل ہی تھوڑی تعداد کے اندر جس کے ماننے والے تھے، یا اپنے دور کے اندر ہی ختم ہو گئے یا تھوڑے عرصے کے اندر ختم ہو گئے، تو ان کا تذکرہ کرنے کا کچھ خاص فائدہ محسوس نہیں کیا جا رہا، تو جس وجہ سے انہی پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آج کا یہ لیکچر ہمارا کہ دوسرے دور کے جو خاص فرقے مرز وجود کے اندر ہے، اس کا مختصر طور پر آپ کے سامنے تذکرہ کر لیا ہے۔